جو استعفے کی بات کرتے ہیں نا -1 مسئلہ ہے فیض حمید کا، جس نے تمام جو ہے نا سسٹم جو ہے نا اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ باجوہ صاحب جو ہے نا ریٹائرڈ ہے، وہ ایک علامتی ہیں، یہ تمام لوگ جانتے ہیں، لیکن جس کا میاں صاحب نے بھی ذکر کیا، یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے اور پاکستان کی عوام کو آ رہی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی گیس کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، مین مسئلہ روٹی کا ہے۔ پاکستان کی عوام سے روٹی چھینی گئی ہے اس لیے کہ ان کی عقلیں زائل کر دی گئے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اللہ پاک کی اتنی رحمت ہوئی کہ تمام پارٹیاں سیاسی شعور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور جس کو لیڈ کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف، اور پاکستان کی عوام کو جس طریقے سے ایجوکیٹ کیا گیا ہے۔ رانا صاحب آ کر بیٹھتے ہیں، جس طریقے سے تنقید کرتے ہیں، تاریخ کے حوالے دیتے ہیں اور گماشتاؤں کا ذکر کرتے ہیں، کیا یہ کوئی چھوٹی سی ایجوکیشن ہے؟ کیا یہ ہمیں تاریخ پڑھانی نہیں چاہیے تھی؟ یہی تاریخ اگر ہمارے سلیبس کے اندر ہوتی تو صورتحال کچھ اور ہوتی۔ ایک عزم بلند کرتے ہیں، خاور یوسف صاحب اپنا بزنس چھوڑتے ہیں، گھر کی ایکٹیویٹیز چھوڑتے ہیں، پچھلے 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا فنڈ دیا جائے گا ان کو؟ کون سا ریوارڈ دیا جائے گا؟ لیکن خاور صاحب کے اندر ایک آگ جل اٹھی ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے آنے والی نسل کو کچھ ایسا دے جاؤں کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو یا رانا صاحب کو کیا چاہیے؟ اسی طریقے سے فاروق صاحب، فاروق خان صاحب، راجہ رزاق صاحب، ہم سب کو دیکھتے ہیں، اور بے شمار جو ہے نا سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں، سچائی کے ساتھ ہی ہوئے ہیں نا۔ اور سوشل میڈیا تو دیکھیں ایک اتنا زبردست پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وقت جو ہے نا بتائے گا کہ ہم نے یہاں پر سچ کس نے بولا تھا، یہاں پر جدوجہد کس نے کی تھی، یہاں پر کوئی سینسر نہیں ہے، اور یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جس آپ پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں رانا صاحب، 500 پاؤنڈ میں 20 سے 25 لوگ جا کے ایسی تیسی پیر کے رکھ دیں گے، وہ گالیاں نکالیں گے کہ ان کو لگ پتا جائے گا۔ لیکن مشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر سے، پاکستان کے اندر سے، سیاسی نظام کے اندر سے جو ہمیشہ بڑھتا پھلتا پھولتا پاکستان دیکھنا نہیں چاہتا، اور وہ ہمیشہ جو ہے نا یہ یہاں پہ جو ہے نا ٹریکٹر چلا کے رکھ دیتا ہے، ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتا ہے سیاسی نظام کی۔ آج پاکستان کی عوام کو یہ پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے لیے، تعلیمی نظام کے لیے، معیشت کے نظام کے لیے سیاسی استحکام کی اہمیت آج پتہ لگی ہے۔ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، دیگر لوگ بات کر رہے ہیں، کیا یہ پروگرامز پہلے چلے تھے؟ کیا یہ ہم نے بحث کی تھی پہلے؟ پروٹیسٹ کرنا آسان ہے، ہم نے کسی کو کارنر کرنا آسان ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر بھی جو ہے نا گندی گالیاں نکالیں، کیا فرق پڑتا ہے ہمیں؟ کیا ہم نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کیا ہماری کسی بات میں تضاد موجود ہے؟ کیا ہم تاریخی حوالے، رانا صاحب آپ جو ہمیں تاریخی حوالے دیتے ہیں، جو بار بار بنگلہ دیش کے قصے سناتے ہیں، وہ آپ بتاتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو دھو، اپنے گند کو صاف کرو، جو ہم نے ظلم کیا اس کو ایکسپٹ کرو۔ مجھے تو کم از کم یہی نظر آتا ہے، اور میں جو کومنٹس میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو رانا صاحب کی کیوں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ ایگریڈ کے میسج کیوں آتے ہیں رانا صاحب کی بات کے اوپر؟ اس لیے آتے ہیں کہ دیکھیں دین اسلام کی بنا میں بڑے ڈر کے بات کرتا ہوں، 2 ٹانگیں، ایک تاریخ اور دوسری سائنس۔ جب تک تاریخ نہیں ہم پڑھیں گے ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، اور سائنس یہ ہے کہ آنے والے وقت کو بہترین طریقے سے اس کے اوپر سرچ کر کے آگے چلو، جو سائنس کے جو تقاضے ہیں۔ ہم نے دونوں کو ہی پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر ہم باجوہ ڈاکٹرائن کو، جس کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، 13 نکات، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لوگوں کا ذہنی توازن خراب کرو۔ کیا ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آیا؟ سیاسی نظام کو دھرم برم کر دو۔ کیا ہمیں یہ یہاں پہ باجوہ ڈاکٹرائن میں نظر نہیں آیا؟ کیا ہمیں یہ نہیں نظر آیا کہ لوگوں میں افراتفری کیا پیدا کرو، لوگوں کو معاشی حالات کے اندر تنگ کرو؟ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ اس ڈاکٹرائن نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اس کے اگینسٹ اگر میاں نواز شریف کھڑا ہوا ہے، جس نے سی پیک، گوادر، تمام چیزوں کے اوپر کام کیا ہے، جس کے تمام کام جو ہے نا پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں، پاکستان کے اندر نظر آتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک کرپشن کا ثبوت نہیں ہے، یعنی کہ منافق ترین، جھوٹی ترین، ضمیر فروش ترین جو عدالتیں ہیں وہ بھی مجبور ہوتی ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ اگر بیٹے سے تنخواہ لے لیتے،
تو وہ ایک ایسٹ بن جاتا, اور وہ ایسٹ جو ان سے ہے وہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. اب اگر وہ کر دیتے تو تب بھی سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا, نہیں کر دیتے تب بھی اس پہ سنا دیا. تو شیطانی کورٹ ہیں. اگر میاں نواز شریف ان کورٹس کو ابھی تک ٹارگٹ ڈائریکٹلی نہیں کر رہے تو یہ ان کی مہربانی سمجھی جائے, لیکن میاں نواز شریف جیسے جیسے وقت گزرے گا, جیسے جیسے لوگوں کا ہاضمہ بڑھے گا, لوگ میاں نواز شریف کی یہ باتیں سننے پر مجبور ہوں گے, کیونکہ پاکستان کی عوام کو اس وقت روٹی چاہیے, پاکستان کی عوام کو اس وقت سیاسی استحکام چاہیے, پاکستان کی عوام کو معیشت چاہیے. ہمیں یہ پتا ہے کہ پنجاب کے اندر کس طریقے سے لومز چلی تھی 2013 کے بعد, وہاں پر لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا تھا کہ ہماری لومز میں آ کے کام کرو. وہ شخص جو کئی سالوں سے بالکل فارغ بیٹھا ہوا تھا, یا وہ جوان ہو گیا تھا اور اس کو کوئی روزگار نہیں مل رہا تھا, 30-40 ہزار روپے مہینے کی وہ لونز پہ مزدوری کر رہا تھا. ہمیں وہ یاد ہے, خاور صاحب آپ کو یاد ہوگا جو 2015 میں اور 16 میں جو موٹر سائیکل کی ریسیں ہوئی تھی عید کے دنوں میں, تو وہ خوشحالی کی تھی. ہم قطعی طور پہ ان ایکسیڈنٹس کے فیور میں نہیں ہیں. بعد میں اس کے اوپر مزید پابندیاں لگائی گئی تھی کہ بچے ایسی ریسیں نہ لگائیں, کہ ہزاروں کے حساب سے موٹر سائیکلیں ٹکرا گئی, سینکڑوں کے حساب سے جو ان سے نا بچے وہ ہاسپٹلائز ہو گئے تھے, کئی جو ان سے نا درجن جو ان سے نا بچے وہ اموات ہوئی تھی. لیکن ان کو جب چھٹیاں ملی عید کی, موٹر سائیکلیں وہ خرید چکے ہوئے تھے, خوشحالی کے دن آ چکے ہوئے تھے, وہ 2013 سے 18 تک کے درمیان میں اتنا بڑا ایک معاشی انقلاب آیا تھا. ہمیں اس کی ایک کرن جو سی ہے یا ایک سائیڈ نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح سے تھا. آج دیکھیں وہی پنجاب ہے, وہی پاکستان ہے, وہی سندھ ہے. آپ اندازہ لگائیں, ظلم کی انتہا دیکھیں. سندھی جو ہمارا کہسان ہے وہ سبزیاں اگا رہا ہے, اس کے اوپر اتنی ہرڈلز ہیں کہ وہ مارکیٹ تک نہ جا سکے, منڈیوں تک نہ جا سکے. کیا وہ اس طریقے سے جو انسان اس کو بدحال کیا جا رہا ہے, اور لوگوں کو مہنگی ترین سبزیاں مل رہی ہیں. کیا یہ کوئی خود بخود ہو رہا ہے؟ نہیں. عمران خان بالکل ایک خاص ایجنڈے کے اوپر آیا ہے, اور وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر ڈے فرسٹ سے وہ بالکل درست عمل کر رہا ہے, اور وہ سرخرو ہے. جس شیطانی ٹولے نے اس کو بھیجا اور جس شیطانی عمل میں یہ شریک ہے, اگر آپ دیکھیں کیا اس کو کوئی پریشانی نظر آتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ میں نے کیا اشر کیا؟ کیا اس کو پریشانی نظر آتی ہے کہ لوگ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے؟ کیا اس کو پریشانی نظر آتی ہے کہ لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی؟ کیا اس کو کوئی پریشانی نظر آتی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اسکول نہیں بھیج پا رہی؟ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کا مطمئن ہونا دیکھیں, اور وہ آج بھی کہتا ہے, اس لیے کہ اس کو ایک شیطانی ٹولہ یہ باتیں سمجھاتا ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر لوگوں کی توجہ کو لگا کر رکھو. یعنی کہ جنگ کے اندر ایک اصول ہوتا ہے کہ جذبات کو عقل اور شعور کے اوپر حاوی کر دو. تو یہ مسلسل شخص دیکھے کہ وہی شیطانی عمل ہے کہ چھوڑوں گا نہیں, لٹکا دوں گا, گھسیٹ کر لے آؤں گا. میں وزیر اعظم سے بات کر لیا, اور ابھی جو ڈاکٹر فرزانہ جو بتا رہی تھی کہ حد اور بس ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے لندن کے آرمی چیف سے بات کر لی ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے, یعنی کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں یہ کہتا ہوں کنفرم میں یہاں پہ کہتا ہوں, کیونکہ میں نے لندن کے نظام کو بھی جانتا ہوں, کہ آرمی چیف پاکستان کا یہ بات کر لے اور وہاں کا آرمی چیف یہ بات سن کے اور اپنی حکومت کو اطلاع نہ دے, وہ سیک ہو جائے گا. وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر سیک ہو جائے گا کہ تم نے اس قسم کی بات کر کیسے لی. وہ اپنے لمٹ سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ عجیب ہی قسم کی جو ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ چند گھنٹوں کے اندر اس بات کی تردید بھی آئے گی اگر یہ بات ہوئی ہے تو, کیونکہ وہ تو لوگ ایسے ہیں کہ جب سیاسی بات ہوتی ہے تو پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں. ارشد صاحب سیاسی نظام مختلف ہے. جانا ہے, بہت لمبا ہو گیا پروگرام, لیکن میں فائنل تھاٹس کے طور خاور پہ صاحب میں جا رہا ہوں, مجھے صرف 1 سیکنڈ کے لیے دے دیں, میں رانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے مختصر سا, وہ اگر آپ جواب دے دیں تو. رانا صاحب ابھی آپ تعلق تو کراچی سے, ایک خبر ابھی چل رہی ہے یا ارشد صاحب کو کوئی معلومات ہو, بریگیڈیئر حبیب جو ISI کا سیکٹر انچارج تھا کراچی کا ہے, اس کے بارے میں اطلاع ہے اس کو جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. حالانکہ اس کا بنتا تو نہیں تھا, حالانکہ اس نے کہا تھا کہ اس نے جو بھی کاروائی کی ہے کیپٹن صفدر کے ساتھ, وہ IG کو جو اغوا کیا ہے وہ تو فیض حمید کے کہنے پہ کی ہے, اوپر سے آرڈر تھے
تو کیا یہ خبر درست ہے کہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہے وہاں سے؟ نہیں دیکھیے جی، خبر جو ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو، ہٹا دیا جائے یا نہ ہٹا دیا جائے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانسفر ہو گیا، وہ ایسا ہی ہوا تھا کہ کیپٹن حماد نے جب جو ہے بلوچستان کے اندر ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ جو ہے ریپ کیا تھا، تو اس وقت بھی جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ ایسا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آئی جی اغوا ہوئے اور جس کی وجہ سے جو ہے پولیس جو ہے احتجاجن جو ہے وہ اب انہوں نے رخصت پہ جائے، رخصتی کا کہا یا سمجھ لو استعفے کا کہا ہے، اس کی جب تک جو ہے انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو آئے دن ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ اس نے اختیارات جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے استعمال کیے، سپرسیڈ کیا، ایگزیکٹو کو کیا، آئی جی 22 گریڈ کا ہے جو پورے صوبے کا جو ہے پولیس کا سربراہ، اس کو کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اس ایشو پہ پہلے تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اپلیکیشن دینی چاہیے یا نوٹس لینا چاہیے۔ نوٹس نہیں، کیونکہ یہاں جو ہے وائلیشن ہوئی ہے رائٹس کی، اور خاص طور پر مریم کے رائٹس کی، اور یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس کے کرنے سے کہ ان کو ٹرانسفر کر دیا، ٹھنڈا کر دو، یہ بات نہیں۔ میں ارشد جو پرویز کے ایک جو ہے دوں کہ دیکھیے احتجاجی تحریکیں نہ چلتی تو بر صغیر آزاد نہیں ہو سکتا تھا، یہ یاد رکھ لینا چاہیے۔ یہ تحریکوں سے اور پھر جنگیں ہوئی ہیں، 1757 جنگ کی، 1757 اور 18 کی جنگیں نہ ہوتی تو انگریز اتنی جلدی نہ جاتا۔ یہ انگریز کو جو ہے جو 100 سال ملے ہیں وہ جاگیرداروں کو بنانے میں، زمینیں بانٹنے میں نکلا، ادروائز یہ 1857 میں جا چکا تھا۔ دوسری بات ہے کہ بعض علاقوں میں امریکہ جیسے جو ملکوں میں باقاعدہ جنگ لڑی گئی، جس کے بعد جو ہے انہوں نے برطانیہ سے آزادی لی، اور جارج جو ہے واشنگٹن جو ہے اس کا ہیرو کہلایا۔ اسی طرح جو ہے جو انڈونیشیا کے اندر جنگ لڑی گئی اور سوکارنو کا جو ہے جو اس کا ہیرو کہلایا۔ اسی طرح جو ہے الجزائر کے اندر جنگ لڑی گئی تو بامجان جو ہے اس کا جو ہے ہیرو کہلایا۔ اس لیے کہ بعض جگہوں پہ باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی اور بعض جگہوں پہ جو ہے احتجاجوں سے ہوا۔ پاکستان میں چونکہ ایک قابض ہے طاقت، اس کے خلاف احتجاج کرنا، جو یہ جلسے ہو رہے ہیں یہ احتجاج کہلاتا ہے۔ یہ لوگوں کو اس طرح ہم گمراہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں تمام مطالبے کیے جا رہے ہیں جو عوام کے ہیں، اور عوام کا مطالبہ یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی، یہ سب سے بڑا جو ہے پاکستان کا ایشو ہے، جس کو جو ہے آئے دن جو ہے پامال ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کو نفرتوں اور حقارتوں میں تقسیم کر رہا ہے، جس کے لیے وہ کل شیعہ سنی کا بھی جھگڑا کرا سکتے ہیں، صوبہ ورسز صوبے کی جنگ بھی کرا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر یہی جلسے جو ہو رہے ہیں، یہ اگر نواز شریف اس میں نہ ہوتا، پنجاب کی قیادت نہ ہوتی، تو یہ جلسے جو ہیں سوائے غداری کے علاوہ کچھ نہیں ہونا تھا، اور پنجاب کے اندر سب جگہ یہی آواز آنی تھی۔ جیسے پنجاب کے اندر جو ہے اگر پنجاب اس وقت جاگ جاتا 71 میں تو ملک نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ اس وقت بھی جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ بنگالی غدار ہے، بنگالی غدار ہے، اور اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کراچی میں کہ یار تو بندہ ہے یا بنگالی؟ کیوں جی فاروق صاحب میری بات کو ذرا غور سے سنیے۔ یہ الفاظ ہوتے تھے، یہی ہوتے تھے، یہ کہا جاتا تھا یہ چاول کھا جاتے ہیں، فلاں کھا جاتے ہیں۔ اور آج اللہ نے اس کو کہاں لے کے گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور جو مولانا نے بات کی وہ صحیح کہی ہے کہ سوویت یونین تمام تر میزائل اور تمام تر ایٹم بم کے باوجود تحلیل ہوا، اور اس کی کوک سے 13 ملک بنے ہیں، تو پاکستان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ احتجاج، ہڑتالیں، پہیا جام، تاکہ ان سے آزادی لو۔ آج بھی یہ وہی نسلیں فرنگیوں کی جن سے آپ نے آزادی لینی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ ووٹ تو دیتے ہیں لیکن ڈبے میں کسی اور میں چلا جاتا ہے۔ آپ کی طاقت نہیں ہوگی تو یہ کل پھر جو ہے الیکشن کرائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، پنجاب وزیر اس کو دے دیں گے نون کو، اور پیپلز پارٹی کو نون وہ دے دیں گے، اور صوبوں کو تقسیم کر دیں گے۔ یہی اب پالیسی ہے کہ لوگوں کو علاقائی طور پر تقسیم رکھو، کبھی دے دیا، کبھی چھین لیا، کبھی دے دیا۔ اس لیے پاکستان کے اندر منظم، متحد اور پاورفل تحریکوں کا جنم لینا بڑا ضروری ہے، ادروائز ان اداروں سے آپ کو آزادی نہیں مل سکتی۔ یہ یاد رکھیں، یہ آسانی سے نہ آزادی دیں گے
یہ ملک توڑ سکتے ہیں، آزادی نہیں دے سکتے. اس لیے یہ تحریکیں ان کو کمزور کریں گی اور پھر یہ جو ہے یہ عدلیہ بھی آزاد ہو جائے گی اور عدلیہ پھر فیصلے عدلیہ کر چکی ہے. ایک ذرا سا ضرور دیکھو، جون 2009 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جنرل مشرف کے تمام اقدام جو ہے غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، جس پر فیصلہ ہوا اور ان کو سزا ہوئی. آج بھی ہمیں عدلیہ جو یرغمال ہے اس کی آزادی چاہیے تاکہ وہ فیصلے کرے آئندہ کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی بات کرے. یہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے جلسے ہو گئے اور گھر چلے گئے. یہ جلسوں کے بعد ان کو شاید ہڑتالیں بھی کرنی پڑ جائیں، سب کچھ کرنا پڑے تاکہ اس جبر کے اداروں سے آزادی ملے. جبر کے صاحب اس کمٹمنٹ میں ہم اپنے ناظرین جو دیکھنے والے ہمارے 3 سال سے ہمارے ساتھ ہوکڈ آن ہے، ہم یہ ہے کہ اگر ہمیں ڈیلی بیسس پہ بھی یہ لائیو ٹرانسمیشنز اگر کرنی پڑیں گی تو ہم یقینی طور پہ اس پہ آئیں گے. آج بہت ٹائم ہو گیا ہے. بہت شکریہ تمام ناظرین کا جو ہمارے ساتھ اتنا بیر کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. میں آپ تمام سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمیں کچھ پرابلم فیس بک میں آ رہی ہے، اگر ہمارا یوٹیوب کا یہ چینل سبسکرائب آپ کریں تو ہم وہاں سے بھی لائیو جو ہے آپ کو دکھا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو کمنٹس آپ ہمیں لکھتے ہیں فیس بک پہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ادھر یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں. تو پلیز سبسکرائب کریں اور جو یہ بیل کا ایکن ہوتا ہے اس پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو سکے. بہت شکریہ تمام حضرات کا ہمیں جوائن کرنے کا. مجھے جسٹ 1 منٹ دے دیجئے، میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل جو ہے میاں محمد نواز نے دے دیا، وہ ہے سیاسی استحکام، ووٹ کو عزت ہو. اور جو آپ نے ایک سوال کیا تھا میں اس کا ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ قربانی 1 یا 2 یا 3 کی نہیں ہوگی، قربانی نہ درجنوں میں ہوگی، یہ سینکڑوں میں قربانیاں ہوں گی، کیونکہ پاکستان کے اندر سے اس گند کو صاف کرنا ہے اور اس کا تہیہ کر چکے ہوئے ہیں. بہت شکریہ خاور صاحب. بہت شکریہ. ان پاکستان پائندہ باد.